انڈیا سے نہیں، انڈیا میں آزادی کی بات کرنے والے نوجوان کنہیا کمار کی کانگریس میں شمولیت سے انڈیا کے سیاسی منظرنامے پر کیا اثر پڑے گا؟ مہینوں کی قیاس آرائیوں کے بعد دلی کے جواہر لال نہرو یونیورسٹی یعنی JNU کے سابق طالب علم رہنما اور کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کے رکن کنہیا کمار گزشتہ روز کانگریس پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ماضی میں ایک طالب علم رہنما کی حیثیت سے وہ کانگریس اور حکمراں جماعت BJP دونوں کے خلاف آواز اٹھایا کرتے تھے اور انڈیا کے سیاسی منظرنامے پر اس وقت نمایاں ہوئے تھے جب 2016 میں BJP انتظامیہ نے انہیں انڈیا مخالف نعرے لگانے پر گرفتار کر لیا تھا۔ منگل کو صحافیوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک بچانے کے لیے کانگریس پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم انڈیا کی سب سے زیادہ جمہوری پارٹی میں اس لیے شامل ہو رہے ہیں کہ اگر کانگریس نہیں بچی تو یہ ملک نہیں بچے گا۔ انہوں نے مزید کہا کہ صرف کانگریس ہی مہاتما گاندھی اور بھیم راؤ امبیڈکر کے خوابوں کو بچا سکتی ہے۔ وہ 2016 میں جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹ یونین کے صدر تھے اور اسٹوڈنٹ فیڈریشن آف انڈیا کی نمائندگی کرتے تھے، جو کہ کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا کا طلبہ ونگ ہے۔ یونیورسٹی سے PhD مکمل کرنے کے بعد انہوں نے CPI میں شمولیت اختیار کی تھی اور 2019 میں پارلیمانی انتخابات لڑے تھے، لیکن BJP کے امیدوار سے بڑے فرق سے ہار گئے تھے۔ کنہیا کمار کون ہے؟ کنہیا کمار سیاسی منظرنامے پر اس وقت نمایاں ہوئے جب ان پر عمر خالد جیسے JNU کے طالب علم رہنماؤں پر یونیورسٹی میں آزادی کے نعرے لگانے کا الزام لگایا گیا تھا۔ کنہیا کو فروری 2016 میں ملک سے بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ عدالت میں کنہیا پر کئی مرتبہ حملہ کیا گیا جس میں وکلاء بھی شامل تھے۔ بالآخر انہیں مارچ میں ضمانت مل گئی اور ان کی رہائی کے بعد ملک میں ان کے بارے میں مزید تجسس پیدا ہوا۔ اپنی رہائی کی شام یونیورسٹی کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انڈیا سے آزادی نہیں، انڈیا میں آزادی چاہیے۔ وہ اپنی تقریر میں واضح طور پر BJP کی پالیسیوں کے خلاف موقف اختیار کرنے سے خوفزدہ نہیں تھے، جبکہ ان دنوں دائیں بازو کی پارٹی اپنے عروج پر تھی۔ ان کی تقریر، جو کہ وسیع پیمانے پر روایتی میڈیا اور سوشل میڈیا پر تشہیر ہوئی، نے انہیں فوری طور پر قومی سطح پر مشہور کر دیا اور وہ ان سبھی لوگوں کے علامتی ترجمان بن گئے جو BJP کے فرقہ وارانہ پالیسیوں کے مخالف تھے۔ انہیں جلد ہی نیوز چینلز اور ادبی تقریبات میں مدعو کیا جانے لگا۔ انہوں نے انڈیا کی مشرقی ریاست بہار میں غربت میں اپنی زندگی سے لے کر JNU پہنچنے تک اور اس کے صدر بننے تک کے اپنے سفر پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ وہ کانگریس میں کیوں شامل ہوئے؟ وہ CPI کے ٹکٹ پر اپنے آبائی ضلع بیگوسرائے سے پارلیمانی انتخابات لڑے لیکن بڑے فرق سے BJP رہنما سے ہار گئے۔ CPI اور دیگر بائیں بازو کی جماعتیں اس وقت تاریخی پستی کا شکار ہیں اور ان کے نوجوانوں میں اپنی مقبولیت بہت حد تک کھونے والی CPI میں شمولیت کو اس وقت پارٹی میں نئے خون کے تعارف کے طور پر دیکھا جا رہا تھا۔ لیکن CPI اور بائیں بازو کی دیگر جماعتیں عوامی سطح پر محنت کرنے والے رہنماؤں کو ترجیح دیتی ہیں۔ ہندوستان ٹائمز کی قومی ایڈیٹر اور اخبار کے لیے قومی سیاست پر لکھنے والے سینئر صحافی سنیترا چودھری کا کہنا ہے کہ کنہیا کے لیے ان کا اب تک کا سفر مایوس کن رہا ہے۔ وہ CPI میں بندے بندے محسوس کر رہے تھے۔ یہ پارٹی شخصیات پر مبنی پارٹی نہیں ہے۔ کانگریس میں ان کی شمولیت کو انڈیا میں بائیں بازو کی جماعتوں کے زوال کی ایک اور مثال کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بائیں بازو کی جماعتوں کا طریقہ کار ان کے لیڈروں سے سینئر سطح پر پہنچنے سے پہلے ان سے زمینی سطح پر کام کرنے کی امید رکھتا ہے، جس کی وجہ سے بہت سے نوجوان اور خواہش مند رہنماؤں نے BJP اور کانگریس جیسی بڑی جماعتوں کا رخ کیا ہے۔ تاہم کانگریس کی مقبولیت اس کی تاریخ کی سب سے کم ترین سطح پر ہے، لیکن اب بھی قومی سطح پر یہی ایک واحد جماعت ہے جس کے پاس BJP کا مقابلہ کرنے کے لیے سیاسی اور اقتصادی وسائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ BJP کی فرقہ وارانہ سیاست کے مخالف کئی بائیں بازو کے لیڈر کانگریس کی جانب رخ کرتے ہیں۔ JNU کا مضبوط طلبہ یونین بہت سے طالب رہنماؤں کو اپنے سیاسی کیریئر کا لانچ پیڈ فراہم کرتا ہے۔ متعدد طلبہ رہنما JNU میں طلبہ سیاست سے فارغ التحصیل ہو کر قومی سیاست میں داخل ہوئے ہیں اور ان میں سے متعدد رہنما بائیں بازو کی جماعتوں یا کانگریس میں شامل ہوئے ہیں۔ JNU سے آنے والے معروف بائیں بازو کے رہنماؤں میں کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا یعنی مارکسسٹ کے پرکاش کورات اور سیتا رام یچوری شامل ہیں۔ کانگریس میں JNU SU کے سابق صدر اور بائیں بازو کے طلبہ ونگ AISA کے رہنما سندیپ سنگھ اب سینئر کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی کے سیاسی مشیر اور طالب علم یونین کے سابق نائب صدر موہت پانڈے اب UP سوشل میڈیا ونگ کے سربراہ کے طور پر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ کنہیا کی کانگریس پارٹی میں شمولیت اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ گزشتہ مہینوں میں پارٹی کی کئی نوجوان لیڈروں نے قیادت کے خلاف بغاوت کی ہے یا دوسری جماعتیں مثلاً
فوراً بی جے پی میں شامل ہو گئے ہیں۔ کنہیا کانگریس کے مقابلے میں بی جے پی کی پالیسیوں کے زیادہ مخالف رہے ہیں، جو ان کے مطابق فرقہ وارانہ ہے۔ کانگریس کے ترجمان انشول ایوجیت کا کہنا ہے کہ کانگریس کے خلاف ان کی ماضی کی مخالفت سے زیادہ بی جے پی اور ہندو دائیں بازو کی سیاست کے خلاف ان کی سخت مخالفت ہے، جو انہیں جماعت کے لیے قابل قبول بناتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زیادہ طاقتور بیانیہ ہندوتوا مخالف بیانیہ ہے۔ یہ ایک طاقتور بیانیہ ہے جو ہم خیال لوگوں یا ہم خیال جماعتوں کو ایک ساتھ لاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپس میں کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن جب ہم اپوزیشن اتحاد کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں اس پر سبھی مکمل طور پر متفق ہوں۔ ہاں، ایک وسیع پالیسی پر سبھی متفق ہیں۔ اجیت نے زور دیا کہ ہم سبھی کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں جو بھی ہماری طرح سوچتا ہے۔ کنہیا کی کانگریس میں شمولیت سے کس کا فائدہ؟ سینیٹر کا کہنا ہے کہ کنہیا کو امید ہے کہ کانگریس انہیں ایک بڑا پلیٹ فارم دے گی۔ یہ کانگریس میں شمولیت کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس میں ہی نظر آیا، جس میں انہوں نے میڈیا کی توجہ کو اپنے حق میں استعمال کیا۔ وہ کہتی ہیں اگر آپ کل کی پریس کانفرنس جو کانگریس میں شامل ہونے کے بعد ان کی پہلی پریس کانفرنس کو دیکھیں تو کنہیا کئی لحاظ سے کامیاب رہے۔ انہوں نے نوجوت سنگھ سدھو، جنہوں نے پارٹی سے حال ہی میں استعفیٰ دیا تھا، کے بارے میں تمام سوالات سے بچنے میں کامیابی حاصل کی اور اس کے بجائے اپنی بات کی۔ ان کا کہنا ہے کہ کانگریس ایسے نوجوان لیڈروں کی تلاش میں ہے جو پارٹی کی قیادت کے خیالات کی پرزور انداز میں حمایت کر سکیں۔ سنیترا بتاتی ہیں کہ راہل گاندھی اور ان کی ٹیم کو لگتا ہے کہ پارٹی میں نسلی یعنی جنریشنل تبدیلی کی ضرورت ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کانگریس کے روایتی رہنما یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے ایجنڈے کے بارے میں کسی کو برا بھلا بولے بغیر یا سختی سے بولے بغیر بھی نریندر مودی پر جارحانہ حملہ کر سکتے ہیں۔ راہل کو لگتا ہے کہ ان کی پارٹی کے لوگ مودی پر سخت طریقے سے حملہ نہیں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر سن 2019 کے انتخابات سے پہلے مودی کے خلاف راہل کا نعرہ چوکیدار چور ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کنہیا کے روپ میں انہیں ایک ایسا شخص ملا ہے جو قیادت کے نقطہ نظر کو طاقتور طریقے سے آگے بڑھا سکتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ کنہیا اس قسم کے جذبات کی عکاسی کرتے ہیں جو راہل گاندھی فروغ دیتے ہیں اور جو کہ کافی RSS مخالف اور مودی کے خلاف محض آرائی کا موقف ہے۔ راہل اس طرح کی نوجوان قیادت کی تلاش میں ہے۔ اجیت کا کہنا ہے کہ ایک پارٹی کے طور پر ہمیں اسے ہر طرح سے مضبوط کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اقتدار میں موجود پارٹی کی عسکری نظریے اور اس کے پس منظر میں پورے فلسفے کا مقابلہ کر سکیں۔ وہ بی جے پی کے نظریاتی جماعت RSS کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ 100 سالوں سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور آخرکار وہ کچھ حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے کیونکہ یہ ملک کے لیے انتہائی تباہ کن ہے۔ فلم ساز نکول سنگھ ساہنی، جو کہ ماضی میں طلبہ سیاست میں شامل رہے ہیں اور کنہیا کی انتخابی ریلیوں کو کور کیا، کا خیال ہے کہ کنہیا کی کانگریس میں شمولیت مختصر مدت میں دونوں کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ کنہیا میں کانگریس کو ایک قابل مقرر ملا ہے۔ کانگریس کے پاس بی جے پی پر حملہ کرنے کے لیے اسپیکروں کی کمی ہے اور کنہیا ایک عظیم خطیب ہے۔ وہ الفاظ کو ذہین طور پر استعمال کرنا جانتے ہیں اور حقائق اور اعداد و شمار پر مبنی باتیں کرتے ہیں۔ کنہیا نوجوانوں میں خاص طور پر سوشل میڈیا پر مقبول ہے۔ ان کی تقریر سادہ ہوتی ہے اور وہ ایسے محاورے استعمال کرتے ہیں جس سے انڈیا کی ایک بڑی اکثریت وابستہ ہے، لیکن جسے کانگریس پارٹی کے سینئر ارکان بھی استعمال کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ یہ ابھی واضح نہیں کہ کانگریس کے مرکزی قیادت انہیں کسی قسم کی ذمہ داری دے گی۔ سنیتر کا کہنا ہے کہ پارٹی انہیں زمینی سطح پر بطور لیڈر استعمال کرنا چاہے گی۔ وہ کہتے ہیں کہ تاہم بہار کا الیکشن حال ہی میں منعقد ہوا ہے، کانگریس شاید فی الحال انہیں ایک ترجمان کے طور پر استعمال کرے گی۔ اس سے انہیں بہار میں پارٹی کی قیادت جو کہ تقریباً غیر موجود ہے کو سمجھانے کا وقت بھی مل جائے گا اور سنبھالنے کا بھی۔ شاید یہ اسی جانب ایک شروعات ہے۔